اور آپ کے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے امام جن کا فقہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا اور اربوں کروڑوں لوگ اس پر عمل کریں گے، آپ کو کسی نے خواب میں دیکھا، یہ در مختار میں لکھا ہے، آپ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ آپ کے اتنے درجے کیسے بلند ہوئے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ دو باتوں کی وجہ سے، ایک تو میں نے علم سیکھنے میں کبھی شرم محسوس نہیں کی، اور دوسرا علم کو اپنے پاس کبھی نہیں رکھا، جب سیکھا تو دوسروں کو سکھا دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک تو پہلے مخاطب علماء وغیرہ۔ اب ہماری غلطی یہ ہوتی ہے، ناراض مت ہوئیے گا، بعض بھائی داڑھی رکھ لیتے، یہ علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں، عام بات کر رہا ہوں، داڑھی رکھ لی صاحب۔ اب کسی نے آ کے مسئلہ پوچھ لیا کہ جی یہ مسئلہ کیا ہے، اور وہ داڑھی والا سوچتا بھی یار جواب نہیں دیا تو یہ کہے گا داڑھی رکھی جواب، وہ اوٹ پٹانگ مار دیتا ہے اور اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بغیر علم کے فتویٰ دیا اس پر زمین و آسمان کے تمام فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ ہر عالم فتوے کا اہل نہیں ہوتا، اس کے لیے مفتیان کرام چاہیے، اور ہر مفتی اجتہادی مسئلے میں کلام کرنے کا اہل نہیں ہوتا۔ جدید مسائل الگ الگ ہیں، انٹرنیٹ پہ ٹریڈنگ ہر مفتی اس کا جواب نہیں دے سکے گا، وہی دے سکیں گے جو ان مسائل کو کا شغف رکھتے ہیں اور معلومات رکھتے ہیں۔ اعضا کی ڈونیشن ہے، ٹیسٹ ٹیوب بیبی سے بچہ حاصل کرنا ہے، آج کل تو ایسے رحم بنا لیے ہیں، نقلی رحم، عورت کا ایگ لیا، مرد کا اسپرم لیا، ان دونوں کو ملایا اور اس میں رکھ کر اس میں چھوڑ دیا، اس میں بالکل ہیٹ ایسی ہوتی ہے جیسے ماں کے رحم کے اندر ہوتی ہے، وہ بچہ بن جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، پھر اس کو باہر نکال لیتے ہیں، لیجیے پیدا ہو گیا۔ ایسا انہوں نے وہ پورا وہ سسٹم رحم کا اس میں رکھ دیا۔ بتائیے اس طرح بچہ حاصل کرنا شرعاً جائز ہے کہ نہیں؟ ایک مرد کا اسپرم لیا، عورت کا ایگ لیا اور کسی تیسری عورت کے رحم کے اندر انجیکٹ کر دیا، بچہ اس سے پیدا ہوا، بتائیں شرعاً جائز ہے کہ نہیں؟ اور یہ زنا کے زمرے میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ قرآن خاموش ہے، حدیث خاموش ہے، یہ چیزیں پہلے تو نہیں تھی اور ہر ایک اس کا جواب دے نہیں سکتا۔ انٹرنیٹ پہ آپ ٹریڈنگ کر رہے ہیں، آپ کے پاس مال قبضے میں نہیں آتا، آپ نے خریدا اور آگے سیل آؤٹ کر دیا، یہ شرعاً جائز ہے کہ نہیں ہے؟ کیا حکم ہوگا اس کا شرعی لحاظ سے؟ تو اس لیے یاد رکھیں کہ ہر ذی علم کو اپنے سے اوپر والے علم والے سے رابطہ کرنا چاہیے۔